وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی نے یہ ایک پوسٹ بھیجی ہے، قربانی کا ارادہ کرنے والے متوجہ ہوں۔ اس میں انہوں نے نیچے جو انڈر لائن کیا نا، اس کے متعلق غالباً یہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ اچھا جی، یہ نیچے جو لکھا نا، یہ حکم صرف اس شخص کے لیے ہے جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہے، اس کے اہل خانہ کے باقی افراد کے لیے نہیں ہے، اور جسے قربانی کرنے کا وکیل بنایا گیا ہے اس کے لیے بھی یہ حکم نہیں ہے، چنانچہ اس کی بیوی اور بچوں اور وکیل پر یہ چیزیں حرام نہیں ہے۔ مطلب یہ جو لکھا نا انہوں نے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر گھر میں ایک بندہ ذاتی اپنی قربانی کرنا چاہتا ہے تو باقی جو ہیں پھر وہ چاند نظر آ جانے کے بعد جو ہے وہ پابند نہیں ہے کہ وہ نہ کاٹیں، بال وغیرہ نہ کٹوائیں۔ اچھا محترم بھائی، اوپر جو حدیث ہے اس کو بھی سامنے رکھ لیں، اس کے علاوہ جو روایات ہیں ان کو بھی سامنے رکھ لیں۔ یہاں پر اذا رأیتم ہلال کے لفظ ہیں، بعض حدیثوں میں من اراد ان یضحیہ کے لفظ ہیں۔ مطلب کہ جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو اس کے لیے جائز نہیں ہے، یعنی نبی علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ چاند نظر آ جانے کے بعد، ذوالحج کا چاند نظر آ جانے کے بعد وہ بال وغیرہ نہیں کٹوا سکتا، ناخن وغیرہ نہیں کٹوا سکتا۔ اچھا جی، باقی یہ اہل خانہ کی یا باقیوں کی بات ٹھیک ہے، اگر کوئی بندہ اکیلا اپنی ذات کے لیے قربانی کرتا ہے تو پھر وہ پابندہ دوسرے نہیں ہے، لیکن گھر کا سربراہ جو ہے وہ اگر ایک بکرا لے آتا ہے، ایک چھترا لے آتا ہے، ایک ہی بکرا لے آئے تو وہ گھر کے جتنے بھی افراد ہیں، وہ 5 ہوں، 10 ہوں، 15 ہوں، 20 ہوں، 100 بھی ہوں، تو وہ ان کی طرف سے قربانی ہو جائے گی، جیسا کہ وہ حدیث ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ جو جامع ترمذی وغیرہ کے اندر ہے، صحیح حدیث ہے، ثابت ہے وہ، اس میں جو آتا ہے نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک بکری جو ہے وہ گھر کے تمام افراد کی طرف سے کفایت کر جاتی تھی، تو اب ظاہر بات ہے گھر کا سربراہ جب لے کے آئے گا تو گھر کے جتنے بھی افراد ساتھ ان کے ہوں گے، ان کے فیملی ممبر، تو سب کی طرف سے قربانی ہو جائے گی، تو پھر ان کو سب کو چاہیے کہ وہ چاند نظر آ جانے کے بعد جو ہے وہ حجامت نہ بنوائیں، نہ وغیرہ نہ کاٹیں، پھر وہ قربانی کرنے تک جو ہے وہ اس کی پابندی کریں۔ جب جو قربانی کا جانور ذبح کر لیں تو اس کے بعد پھر وہ آزاد ہیں، پھر اپنے نان وغیرہ کاٹ سکتے ہیں، اپنے بال جو ہے ضروری غیر ضروری جو ہیں وہ کاٹ سکتے ہیں۔ اب باقی داڑھی مونڈنے والے، منڈوانے والے، کٹوانے والے، ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ تو کسی حالت میں بھی کٹوانا اور منڈوانا جائز نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔